آپ نے غور کیا کہ شکر گزاری کی روش، احسان مندی کی روش، کسی احسان کرنے والے کے ممنون احسان ہونا، یہ انسان کی فطرت ہے، اور جو فطرت کی آواز کو نہیں سنتا، فطرت کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، اسے آپ عمومی طور پر بھی کیا کہتے ہیں کہ احسان فراموش ہے، لئیم ہے۔ احسان کا شکر انسان دل سے بھی ادا کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے، اپنی حیت اور شکل و صورت سے بھی کرتا ہے۔ اور یہ جذبہ ایسا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ آپ اگر آپ غور کریں تو حیوانوں تک میں پایا جاتا ہے۔ آپ کے پالتو جو حیوانات ہیں جن پر آپ احسان کرتے ہیں، وہ بلی ہو، گھر کا آپ کا پالتو کوئی جانور ہو، تو آپ سے جب اظہار وفاداری کرتا ہے تو کس طرح اس کی اپنی ساری کیفیات کو آپ دیکھیے۔ تو پہلا تقاضا یہی ہے کہ انسان کے اندر وہ شکر گزاری کا جذبہ جو ہے وہ پھوٹا پڑ رہا ہو، قدم قدم پر اس کے احسانات کا انسان ادراک کرے، اسے محسوس کرے، اسے برتتے ہوئے اس کی طرف دھیان دے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ جو دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہر لمحے کی، ہر موقع کی، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، الحمدللہ الذی ہدانا، الحمدللہ الذی احیانا۔ قدم قدم پر کوئی چیز آپ برتتے ہیں، کوئی چیز آپ کھاتے ہیں، کوئی عمل آپ کرتے ہیں، کوئی چیز آپ، تو یہ جذبہ ہی اصلاً اس کی بنیاد بھی ہے اور اس کا تقاضا بھی ہے۔ عبادت بھی اسی شکر گزاری کی علامت ہے۔ عبادت بھی اصلاً اسی شکر گزاری کے جذبے کے اظہار کا طریقہ کار ہے۔ عبادت بھی سراسر اللہ تبارک و تعالی نے وہ صورت متعین کر دی کہ آپ شکر گزاری کس طرح بجا لا سکتے ہیں، کس طرح اس کی بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ یہی ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو ہم اپنی عنایات مزید بڑھا دیں گے، مزید پاؤ گے۔ اور یہی وہ شکر گزاری کا جذبہ تھا جس نے عبادت کا رخ اختیار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور اتنی دیر تک کھڑے رہا کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ سچی بات ہے، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو مجھے کم از کم میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی اس تجربے کو اختیار نہیں کیا۔ اس لیے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی ساری لغزشیں، ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبادت اصلاً نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، یا حج کی شکل میں ہو، اصلاً وہ بندہ خدا
اللہ کو پہچان کر اس کی شکر گزاری ہی کے جذبے سے اپنے آپ کو متحرک بھی پاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانے پر مجبور بھی پاتا ہے، اسی کے آستانے تک پہنچنا بھی چاہتا ہے، اسی کے راستے پر اپنی صلاحیتیں بھی، اپنا مال و اسباب بھی اسی کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ یہ ساری اس کی صحیح اور ساری اس کی حرکت تعلق باللہ میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہے اور اس کی علامت اور وزر بھی قرار پاتی ہے، اور یہ بات بھی اس کے تقاضے میں شامل ہے کہ عبادات ہی نہیں بلکہ اطاعت بھی اسی کی ہو۔ آپ شکر گزار نہیں ہو سکتے، آپ کا اللہ سے تعلق درست اور صحیح بنیادوں پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اطاعت بھی پوری کی پوری اسی کی نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں یہ بات کی ہے کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وہاں بار بار یہ بات بھی کی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ بھی تعلق باللہ کا تقاضا بھی ہے، اس کا مطالبہ بھی ہے، اس کی اساس اور بنیاد بھی ہے۔ جتنی ہی زندگی اس کی اطاعت سے ہٹی ہو، اتنا ہی انسان اس سے اپنے تعلق سے دور ہوتا ہے۔ تعلق نام ہی کس چیز کا ہے؟ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے، یہ تعلق اطاعت کا تعلق ہے، اور فطری بات ہے، عقلی بات ہے کہ انسان جس کا ممنون احسان ہو، صرف احسان ہی نہیں، صرف اس کے انعامات ہی نہیں، صرف اس کے بے پایہ افضال ہی نہیں، بلکہ انسان کی تو زندگی ہی اس کے فضل کا مظہر ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ اطاعت، یہ ممکن نہیں ہوتا کہ انسان جس کا ممنون احسان ہو، جس کے سامنے تذلل سے جھکا جائے، جس کے احسان کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت بجا لائے، یہ ممکن نہیں ہوتا کہ عبادت کسی اور کی کرے اور اطاعت کسی اور کی کرے۔ اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ خلق بھی اسی کی ہے، تخلیق بھی اس نے کیا ہے، وَلَهُ الْأَمْرُ، حکم دینے کا حق بھی اسی کو ہے۔ اور دوستو، یہ حکم کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اس طرح نہیں کی جا سکتی جس طرح کرنے کا مطالبہ ہے، جب تک کہ انسان اس کی صفات سے آگاہ نہ ہو۔ آپ تمام احکامات کو دیکھیے قرآن کریم میں، جہاں جہاں کوئی حکم آیا ہے اس کے بعد کچھ صفات کا تذکرہ ہے۔ کہیں علیم اور حکیم کا تذکرہ ہے، کہیں علیم و خبیر کا تذکرہ ہے، کہیں محاسبے کی بات کی ہے تو قدیر و عزیز کا تذکرہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ پے بپے جہاں کوئی حکم آیا ہے، جہاں اس نے کوئی بات کہی ہے، اس کے بعد کچھ صفات کا تذکرہ ہے، اور کہا کہ یہ اصلاً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی عبادت اور اطاعت اس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور وہ دیکھنا کیا ہے اسے؟
نظروں سے تو نظر نہیں آتا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کی صفات کے جلوے سے اسے دیکھتا ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کون سی صفت اس حکم میں مضمر ہے، اس حکم میں پناہ ہے، اس حکم میں کس صفت کا اضافہ ہے. اور اصلاً دوستوں اور بھائیوں، یہ شریعت ساری کی ساری، دین سارے کا سارا اس کی صفات ہی کا مظہر اور تقاضا ہے. اور جو ہم احکام بجا لاتے ہیں، یہ اصلاً اس کی صفات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی صحیح ہے. اور یہی تعلق ہے، جتنا آپ اس کی صفات کے مطابق آپ ڈالتے چلے جائیں گے، آپ کا اللہ سے تعلق اتنا ہی گہرا، اتنا ہی مضبوط، اتنا ہی ہمہ پہلو، اتنا ہی دل کو تسکین بخشنے والا. ہمارے پیمانے ذرا مختلف ہو جاتے ہیں، ورنہ اس کے راستے میں، اس کی اطاعت میں جو انسان کو بظاہر بعض اوقات مشکل، تکلیف، مصائب کا سامنا ہوتا ہے، اس راہ کو اس نظر سے طے کرنے والے تو اس میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے.